بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج کی جو سب سے زیادہ پریشان کن اور افسوسناک خبر ہے، چودھری پرویز الہی صاحب کو ان کے گاڑی سے گھسیٹ کے نکالا جانا اور دوبارہ گرفتار کر لیا جانا، عدالت کے حکم کا مذاق اڑایا جانا۔ عدالت نے ان کو رہا کرنے کا حکم دیا اور ساتھ یہ کہا کہ کسی نظر بندی وغیرہ کے آرڈر میں دوبارہ گرفتاری نہیں کرنی، اور ایس پی کی ڈیوٹی لگائی کہ ان کو گھر تک چھوڑ کے آئے۔ لیکن سنا ہے کہ عدلیہ کے باہر ہی نیب والے سول کپڑوں میں کھڑے تھے اہلکار، اور جو ہی چودھری صاحب اپنے گھر کے قریب آ گئے تھے تو وہاں گاڑیاں روک کے گاڑی سے نکال کے ان کو لطیف کھوسہ کو اور تضحیک آمیز انداز میں قانون کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ یہ بڑی دنوں سے دیکھ رہے ہیں۔ چودھری شجاعت صاحب نے بھی 3-4 ملاقاتیں کی چودھری پرویز الہی سے۔ مطالبہ ایک ہی ہے کہ تحریک انصاف چھوڑ دو، لا تعلقی کا اعلان کر دو۔ چودھری صاحب ڈٹ گئے۔ چودھری پرویز الہی صاحب اور ان کا خاندان شروع سے دینی جماعتوں کے ساتھ رہے ہیں، اور الحمدللہ چودھری ظہور الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ختم نبوت کی تحریک میں بھی پیش تھے۔ ان کا گھر جو ہے وہ میٹنگوں وغیرہ کے لیے مرکز تھا تقریباً۔ چودھری پرویز الہی صاحب نے بھی اپنے اس دور میں نکاح کے فارم میں ختم نبوت کا خانہ باقاعدہ رکھوایا کہ نکاح کے وقت دلہا صاحب اور دلہن دونوں ختم نبوت کا حلف اٹھائیں گے۔ اسمبلی کی نئی عمارت میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم النبیین ہونے والی آیت مبارک سورہ احزاب کی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین لکھوائی جلی حروف کے ساتھ۔ جو خدمت ہو سکتی ہے اپنی طرف سے ختم نبوت کی، چودھری صاحب اور ان کا خاندان کرتا رہا۔ اب چودھری صاحب ویسے بھی شروع سے ان کی سیاست چودھری پرویز الہی کے زمانے سے ہی اسٹیبلشمنٹ کی حمایت، ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی، پاک فوج کے شانہ بشانہ چلنے کی، ہر دور میں وہ اس پہ ڈٹے رہے۔ اب یہ جب امپورٹڈ حکومت آئی ہے 14-16 مہینے کی، انہوں نے آ کے شرم و حیا کے سارے پردے اتار کے پھینک دیے اور ایسے عملہ چھوڑ گئے ہیں، نیب کا چیئرمین، ایف آئی اے کا چیئرمین، فلاں کا چیئرمین، فلاں کا چیئرمین، ڈائریکٹر، کہ ان کے جانے کے بعد بھی ان کا یہ ظالمانہ کام ابھی تک اسی طرح جاری و ساری ہے۔ اب میرا سوال ہے نگران حکومت سے کہ آپ آ گئے ہیں، آپ لوگوں کی بد دعائیں کیوں لیتے ہیں، گالیاں کیوں کھاتے ہیں؟ اور یہ خاندان سیاسی طور پہ نبھانے والا ہے۔ اسی خاندان نے نواز شریف، ان کی بیگم اور ان کے بیٹوں کو پناہ دی مشرف دور میں۔ کھانا روزانہ ان کے گھر سے جاتا رہا، اور جو ہو سکتا تھا ان کے بچاؤ کے لیے، ان کی ڈیل کے لیے، پرویز مشرف سے ڈیل کروا کے ان کو ملک سے باہر نکالا۔ یہ سارے احسانات بھول گئے۔ یہ احسان فراموشی کی کوئی حد ہوتی ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب جو 76-77 سال کے اس وقت بزرگ ہیں، صحت بھی ان کی، شوگر، ہارٹ، بلڈ پریشر، ساری چیزیں جو بڑھاپے میں ساتھ ہوتی ہیں ان کے بھی ساتھ ہیں، لیکن ایک عدالت رہا کرتی ہے، دوسری طرف گرفتاری ہو جاتی ہے، دوسری رہا کرتی ہے، تیسری طرف گرفتاری ہو جاتی۔ آج تو تماشا ہی ہو گیا۔ یہ قوم ساری دیکھ رہی ہے، اور قوم میں فاصلے بڑھ رہے ہیں، حکومت کے ساتھ نفرت بڑھ رہی۔ اس لیے میں حکمرانوں سے کہتا ہوں کہ اس کا جلد سے جلد ازالہ کریں، اور جنہوں نے عدالت کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے چودھری پرویز الہی کو آج پھر گرفتار کیا اور بڑے تضحیک آمیز انداز میں گاڑی سے نکالا، سینئر ترین وکیل لطیف کھوسہ اور ان کے ساتھیوں کو، اور چودھری صاحب کو پھر نکال کے گھسیٹ کے لے گئے سول کپڑوں میں اہلکار، ان سب کے خلاف قانونی کارروائی کریں، اور یہ حکم دینے والا کون ہے اس کی تلاش کریں،
اور جس ایس پی کی ڈیوٹی لگائی تھی عدالت نے، وہ ایس پی آرام سے گاڑی سے باہر نکل کے کھڑا ہو گیا، اور لاہور پولیس نے بھی چودھری پرویز الہی صاحب کے گرفتاری میں، دوبارہ گرفتاری میں پھر معاونت کی۔ کاش ہماری عدلیہ تگڑی ہو کے اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج بابر ستار کی طرح کے آرڈر کرے تو میرا خیال ہے نہ نیب کو نہ ایف آئی اے کو کسی کو جرأت نہ ہو کہ عدالت کے احکامات کی خلاف ورزی کریں گے۔ آج جو کچھ ہوا ہے اس کا فوری عدالت کو ہی ازالہ کرنا چاہیے، عدالت کو رات عدالت کھولنی چاہیے اور ان سب کو لائن حاضر کرنا چاہیے جس نے بھی عدالت کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے۔ اگر یہاں عدلیہ کا آرڈر بھی نہیں چلے گا تو ملک کیسے چلے گا؟ اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے اور اس ملک کو ایسے حکمرانوں سے نجات عطا فرمائے۔